یہ جب تیزی سے ترقی کوئی ملک کر رہا ہو تو ایک عجیب وحشت اس کے اندر ہوتی ہے. بہرحال برطانیہ ان کا سرپرست ہے. دیکھیں نا اسحاق ڈار کو پناہ دے رکھی ہے انہوں نے, نواز شریف کو دے رکھی ہے, اور ان کو بھی یہ چاہیں تو دے دیں گے. شہباز شریف بھی اگر پناہ لینا چاہے تو دے دیں. ظاہر سی بات ہے ہارون صاحب, اثاثے وہاں پر ہیں, دولت ہے وہاں پر, سب کچھ ہے, اور کرتے ہیں ان لوگ وفادار ہیں. انفیکٹ پہلا گھر ہی وہ ہے. ہاں لیکن یہ شہباز شریف نہیں رکیں گے, اس لیے وزارت عظمیٰ کی ٹیمپٹیشن اتنی زیادہ ہوتی ہے. اگر اس کا 10% بھی امکان ہو, 10% بھی امکان ہو, مطلب وہ اس کو رد نہیں کیا جا سکتا. عرب شاعر تھا امراء القیس, تو ایک آدمی کے ساتھ حالت یہ ہو گئی تھی, وہ ایک علاقے کا حکمران تھا نا, ایک آدمی کے ساتھ وہ روم گیا تھا. کہاں ہے جناب آج کا جو ترکی ہے, قسطنطنیہ, تو کیسر روم سے ملنے کے لیے گیا تھا. 500 آدمی اس نے دیے تھے, وہ تو خیر اس کی ڈیتھ ہو گئی. تو اس کی عجیب و غریب نظمیں ہیں, مطلب اس کا ساتھی رو پڑا آنسوں کے ساتھ, ویران علاقے, گھوڑے پہ جا رہے ہیں. تو یہ موہوم سے امید تھی کہ وہاں سے کوئی آدمی ملیں گے, کوئی سپورٹ کر دے گا, شاید بادشاہ واپس ملے. باوجود نکل کھڑے ہوئے. تو شہباز شریف صاحب نے تو تعویذ بھی لیا تھا وزیر اعظم بننے کے لیے, 10,000 روپے دیے تھے. بڑا سستا تعویذ تھا وہ پیری ایسا ہو گیا نا. وہ ایک اسد صاحب ہوتے تھے, آپ کو یاد ہے, پیٹرولیم کے منسٹر ہو گئے تھے جنیڈیو کے زمانے میں. وہ ایک دفعہ آئے اور انہوں نے کہا کہ جی میں وزیر اعظم بن رہا ہوں. چیف آف آرمی اسٹاف ہوتے تھے اپنا, کیا نام تھا سیالکوٹ والے جو ہیں, ابھی نام یاد آتا ہے. تو وہ پتہ نہیں کس بات پہ انہیں امید قائم ہو گئی. تو وہ اپنے ایک مشہور اخبار نویس ہیں جو آج کل بڑی کنٹروورسیز پیدا کر رہے ہیں, اس کو لے کے تو ایک روحانی شخصیت کے بعد, وہ جینوئنلی آدمی تھا. اچھا, وہ بالکل ہی مطلب ایسا آدمی نہیں تھا کہ جو بڑا دانا آدمی اور ویری ویل کنیکٹڈ, اور لوگ اس کے پاس جاتے, دنیا بڑھ کے انٹلیکچوئل اس کے پاس جاتے ہیں, اور ججز عام لوگ, تو خیر زیادہ تو عام لوگ ہی جاتے ہیں. جو اچھا آدمی ہوتا ہے, فقیر جو ہوتا ہے, اس کے پاس عام لوگ زیادہ جاتے ہیں. یہی اس کی نشانی ہوتی ہے, اور یہی نشانی ہوتی ہے کہ ان کے ساتھ برتاؤ کیسا کرتا ہے. وہ شفیق آدمی ہیں. تو وہ ان کو لے کے جناب اسد صاحب کو گیا ان کے پاس, اور ان سے کہا کہ جی وزیر اعظم بن رہے ہیں تو تاریخ کا بتائیں کون سا وقت اچھا ہے. تو وہ ہنسے اور انہوں نے کہا بن ہی نہیں رہے, بننا ہی نہیں, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, آپ کا وزیر اعظم بننا ہی نہیں ہے. اس لیے کہ وہ تو بڑی پکچر دیکھتے تھے نا, وہ تو ایک باخبر آدمی تھے. یہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس ہر طرح کے لوگ آتے ہیں اور دل کی بات کرتے ہیں. ممکن ہارون صاحب, تو اگر یہ وزیر اعظم بن جائے شہباز شریف, نہیں الیکشن 2023 سے پہلے اب ہونا بڑا مشکل ہے جی. عمران خان کے ارد گرد جو لوگ ہیں اسے اسمبلی توڑنے دیں گے. وزیر بنے بیٹھے ہیں, ارکان اسمبلی ہیں, سینیٹر ہیں, مزے اڑا رہے ہیں, جو چاہتے ہیں کرتے ہیں. جی اب آپ کو پتہ کرنا پڑے گا یہ نیا تعویذ شہباز صاحب کو ترین صاحب نے تو نہیں نیا تعویذ نہیں ہے, یہ تعویذ بڑا پرانا ہے. اچھا, کوئی امید اس موضوع پر ان کا ایک خط بھی ہے میرے پاس. شہباز شریف نے مجھے ایک ذاتی خط اس موضوع پر لکھا تھا, لیکن وہ چونکہ آف دا ریکارڈ ہے اس لیے شیئر نہیں کیا جا سکتا. چلیے ترین صاحب کے اوپر بھی میں بات کروں گی. ہارون صاحب, ابھی آپ نے اسحاق ڈار صاحب کی بات کی ہے. اسحاق ڈار صاحب کے انٹرویو کا بڑا چرچا ہے, بڑی سخت زبان استعمال کی ہے, مگر باتیں وغیرہ میں نے کھری اور صاف ستھری. خود سخت زبان استعمال کرنے میں کیا پرابلم ہے جی ان کو؟ وہ شیر لیٹا ہوا تھا درخت کے نیچے اور کبا جو ہے اس کا مذاق اڑا رہا تھا. کوئی شیر جب شکار کر لیتا ہے نا تو اس کے بعد وہ گھنٹوں جو ہے نا وہ سمجھیے ایک مستی کے حالت میں ہوتا ہے, بے خودی کے عالم میں ہوتا ہے. تو بھائی پیٹ بھرا ہوا ہے تو جانور نے اس کے سوا اور کیا چاہیے اس کو, وہ پڑا رہتا ہے شیر. تو کوا اس کا مذاق, حکایت ہے ظاہر ہے, اس کا مذاق اڑایا. تو یہ کسی نے شیر بنا دیا, تو درخت میں تو چڑھ نہیں سکتا, اور چیتا تو اس سے زیادہ تیز بھاگتا ہے, کہنے کو تو شیر ہے, اور تو شیر بنا بیٹھا ہے اور گھنٹوں یہ بھنگ پی کے لیٹا ہوا ہے یہاں. تو وہاں سے دوسرے جانوروں کو گزر ہوا تو انہوں نے پوچھا کہ بھائی یہ کوا اتنا برا برا کہہ رہا ہے, جہاں پر آپ کو, آپ جنگل کے بادشاہ ہیں, آپ کی بادشاہت پہ تو آج تک کسی نے اختلاف کیا ہی نہیں. اس نے کہا یہ تجھے تو تھوڑی مجھے گالیاں دے رہا ہے, مجھے درخت کی بلندی گالیاں دے رہی. تو وہ اب جتنے چاہے سخت الفاظ استعمال کریں, لندن میں ہیں, برطانوی حکومت کی پناہ میں ہیں, دراصل MI6 کی پناہ میں, جو چاہیں کہیں. باقی اس میں ویسے اخبار نویسوں میں کنٹروورسی شروع ہو گئی. وہ انٹرویو دیا, اس نے دے دیا,
اور ایک آدمی نے انٹرویو کیا, اس سے کچھ سوالات پوچھے. اب ضروری نہیں ہوتا بہت سخت سوالات پوچھے جائیں. یہ کسی اخبار میں سے آپ یہ کیسے مطالبہ کر سکتے, بہت سخت سوال پوچھے اور اسے تنگ کرے. بس کو موقف نہیں آیا تھا, اس کو موقف آ گیا. اور موقف ایسا ہے, اس نے, جاوید لطیف نے, اور ہمارے محترم و مکرم برادرم جاوید ہاشمی نے جو کچھ کیا ہے, جس طرح کی زبان استعمال کی ہے ملک کے بارے میں اور باقی چیز لوگوں کے بارے میں, اس کے بعد یہ بھول جائیں آپ. مطلب ناممکن تو دنیا میں کوئی چیز نہیں ہو, تو اللہ ہر ناممکن کو ممکن بھی بنا سکتا ہے. یعنی جو اندازے ہیں پولیٹیکل سائنس کے نقطہ نظر سے دیکھیں, جو ملک کے جو ہیں طاقتور گروپ, فعال طبقات, تو نواز شریف اور مریم کے اقتدار میں آنے کا جو راز تھا, امکان تھا, وہ بھی ختم ہو گیا. تو پھر مریم گروپ کے لوگ حالانکہ ووٹ نواز شریف کے زیادہ ہیں, مگر سب کچھ ووٹ نہیں ہوتے. فعال طبقات اہم ہوتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ اہم ہوتی ہے, میڈیا کی امپورٹنس ہوتی ہے. اب جب جاوید لطیف الیکشن میں کھڑا ہوگا یا جاوید ہاشمی صاحب ہوں گے, جاوید ہاشمی صاحب نے ایک تو ٹکٹ لینے کے لیے کیا ہے جی, اور دلچسپ بات یہ ہے اب وہی شہباز شریف کو روکنے کے لیے. یہ سارا جو گروپ ہے نا, یہ اس کا مطلب یہ شہباز شریف نہ جائے, ادھر سے لندن سے فون آتا ہے نا. تو دوسرا ہے, جاوید صاحب نے اپنا غصہ بھی نکالا ظاہر ہے, اور نام لیا شہباز شریف کا کہ میری ان سے ملاقات ہوئی, حالانکہ شہباز شریف کو روکنے کے لیے کیا. سیاست کے کھیل ہیں ہارون صاحب. ہاں, تو سیاست کے کھیل کو سمجھنے کی کوشش بھی تو کرنی چاہیے نا. کھیل تو سیاست کے ہیں. یہ جو پاور ہنگری آدمی ہے نا, توبہ 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 توبہ, یہ دنیا کی کوئی چیز اس کو یاد نہیں رہتی, کوئی چیز نہیں. اس کی صرف ایک آرزو ہوتی ہے کہ اقتدار میں آ جائے. ہارون صاحب, مریم صاحبہ کہ آپ نے کہا نواز شریف صاحب کے ان کا آگے آنے کا آپ کو چانس ذرا بھی برابر باقی نہیں بچا, تو پھر مریم بہت رکاوٹیں, یعنی یہ سادہ الفاظ میں کہ بہت رکاوٹیں کھڑی. مریم گروپ کے لوگ اتنے ایکٹیو کیوں ہیں, پھر شدید ایکٹیو ہیں, کسی کو نہیں چھوڑتے, کسی کے خلاف بھی زبان استعمال کرتے ہیں. شخصیت پرستی. نواز شریف دیوتا ہے, نواز شریف کو عام آدمی تھوڑی ہے. عمران خان بھی دیوتا ہے, زرداری بھی دیوتا ہے, بے نظیر بھی جو ہے دیوتا تھیں. کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں, شہید رانی. اتنی کرپشن اس کے دور میں ہوئی, اور شہید رانی, اور شہید پتہ نہیں ان کو ہوتا کیا ہے. شہید تو صاحب لکھا ہوا ہے قرآن مجید میں, من یقتل فی سبیل اللہ, جو اللہ کی راہ میں مارا گیا, مطلب بے گناہ مارے گئے. وہ قتل کرنا تو اس کی تو کوئی دہشت گردی کی کون حمایت کر سکتا ہے, وحشی کر سکتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ کرپشن ہوئی بے نظیر کے دور میں بے پناہ, وہ شہید رانی. اور ان سب عوام کے لیے لڑتی, ان کا یہ ہے کہ عوام کے لیے لڑتی, عوام کے لیے کک اس نے نہیں کیا, کک کوئی اس کے دور میں ترقی نہیں ہوئی. اور بجلی کے منصوبے اتنے مہنگے لگا دیے, پاکستان کے پاؤں میں بھی زنجیریں ہیں, ہاتھوں میں بھی زنجیریں ہیں. وہی پھر انہوں نے شریف خاندان نے کیا. آج ذرا تصور کریں, بجلی سستی ہوتی تو پاکستان کی ایکسپورٹ جو ہے وہ کہاں ہوتی. ویسے ان سب نیپرا نے ایک اور سمری بھجوا دی, ایک کام اچھا کیا تھا بے نظیر نے, سیلز ٹیکس نافذ کرنے کی کوشش کی تھی, وہ تو خیر ناکام بنا دیا, بعد میں ہوا. اور مگر بعد میں اس طرح ہوا کہ پھر نون لیگ آ گئی, اور پھر 10 سال مل گئے, بے چودھری برادران آ گئے. تو یہ سب لوگ ٹیکس لینے کے قائل نہیں ہیں. سب نے ہارون صاحب اپنے حصے کا اپنا حصہ اس میں ڈالے.